لیے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں عمیر عظمت اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رپورٹرز ڈائری۔ آج کے پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے سال 2020 پاکستان کی عوام کے لیے کیسا رہا معاشی اور سیاسی اعتبار سے۔ 2021 میں عوام کو بہتری کی کوئی امید ہے یا پھر ایسی ہی عدم استحکام کی صورتحال رہے گی؟ اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج سیاست اور معیشت سے جڑے اسٹیک ہولڈرز ہوں گے جن کے ساتھ ہم بات کریں گے اور حقائق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے لیے اس کے جو معاشی حالات ہیں اور اس کی جو معاشی پالیسیاں ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ سال 2021 شروع ہو چکا ہے، سال 2020 ختم ہوا، جو کہ جو معاشی حالات ہیں وہ تو مالی سال کے حساب سے چلتے ہیں، مگر 2021 شروع ہو چکا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات کس جانب مڑتے ہیں، کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ گزشتہ سال میں کرونا وائرس نے بڑی تباہی مچائی، لیکن اس سال پاکستان کی اکانومی کیسی رہی، کرونا نے کیسے پاکستان کی اکانومی کو متاثر کیا، کیونکہ عالمی سطح پر بھی اکانومی متاثر ہوئی۔ تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر معیشت احمد جبار صاحب موجود ہیں، جو کہ نہ صرف مقامی بلکہ ملکی معاشی صورتحال پر ایک اچھی نظر رکھتے ہیں۔ ان سے اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اور ان سے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ جی سر، کیا سمجھتے ہیں کہ جو 2020 تھا پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں کی اس میں جو ایکسپورٹ ہے وہ کیسی رہی، اور جو اس کی مقامی معاملات ہیں، مقامی مارکیٹ ہے، اس کی تجارت ہے، اس کی معاشی سرگرمیاں ہیں، وہ 2020 میں کیسی رہیں؟ کیونکہ کرونا وائرس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی معیشت کو اور پوری دنیا کو بری طریقے سے متاثر کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال 2020 اس میں کوئی شک نہیں کہ پورا بہت ٹف تھا، اور جو ڈیولپنگ نیشنز ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ٹف تھا۔ ڈیولپڈ نیشنز کے پاس تو اپنا جو ہے ریزروز ہوتے ہیں، وہ اپنا سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے جو ہے وہ سروائیول بڑا مشکل تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر از اے اپرچونٹی ان ایوری تھریٹ۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ جی ہر کوئی کسی نے تھریٹ میں ایک اپرچونٹی ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ اس میں اپرچونٹی نکلی ہے۔ کیا اپرچونٹی نکلی ہے؟ جس دن کرونا آیا اس دن شاید پورے پاکستان میں ہر بندہ ماسک تلاش کر رہا تھا۔ آج ہم دیکھیں تو آپ کو ماسک ہر جگہ پہ مل رہا ہے۔ اس کی وجہ انڈسٹری ڈیولپمنٹ ہوئی۔ لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم ماسک بنائیں گے، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، یہ تو ہم امپورٹ کر لیں گے۔ اس سے پاکستان کا تھوڑا سا پازیٹیو افیکٹ یہ ہوا کہ چیزیں جو ہے نا وہ نئی انڈسٹری کی طرف ہم چلے گئے، ہم نئی ڈائیورسیفیکیشن کی طرف چلے گئے، اور ہم وہ چیزیں پاکستان نے وینٹیلیٹر کا بھی سوچا نہیں تھا کہ پاکستان وینٹیلیٹر بنائے گا۔ آج پاکستان اپنی وینٹیلیٹر بنا رہا ہے، اور پاکستان کو چھوٹے ملکوں سے ایکسپورٹ آرڈر بھی مل رہے ہیں۔ لیکن کرنچ آیا۔ کرنچ کس کو آیا؟ کرنچ آیا مڈل مین کو۔ مڈل مین کو کرنچ آنے کا وجہ اس کے لیے بہت سارے لوگ جاب لیس ہوئے، جس کی وجہ سے لوگ شاید سڑکوں پہ آتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پازیٹیو رہا کہ اگر ہم اپنے کارخانے بند کر دیتے تو شاید ہم کبھی بھی ریوائول نہ کر پاتے۔ یہ جو انڈسٹری چلتی رہی، ایک بولڈ ڈیسیژن لیا گیا، ایک بہت بڑا رسکی ڈیسیژن تھا، اور اس رسک میں شاید جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ کامیاب رہا۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ سال 2021 پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کے لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے آپ کو کیسا رہنے کا امکان ہے؟ 2020 بڑا مشکل سال تھا، اور اس سے پوری دنیا افیکٹ ہوئی۔ بہت ساری انڈسٹریز افیکٹ ہوئیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیں تو ہماری سیاحت افیکٹ ہوئی۔ ہمارا جو ہے وہ انڈسٹری، پی آئی اے اور ایون انٹرنیشنل ایئر لائنز جتنی بھی ہیں، ہر دنیا پوری دنیا افیکٹ ہوئی۔ اور ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ۔ 2021 اگر ہم دیکھیں تو ایکسپورٹ ہماری آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی ہے۔ یورپین کنٹریز نے ایکسپورٹ آرڈر جو ہے وہ انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے ہے وہ پاکستان کی طرف شفٹ کرنا سٹارٹ کر دیے ہیں۔
اور گورنمنٹ نے جو ریفنڈس انکم ٹیکس ریفنڈس دیے ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کے جو ہے وہ اکانومی کی سرکولیشن میں ہی آنے ہیں. 2013 سے لے کر 2018 تک جتنے ریفنڈس تھے آلموسٹ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس وقت انڈسٹریز کو ایشو ہو چکے ہیں. سیلز ٹیکس ایک بڑا میجر فیکٹر تھا ٹیکسٹائل میں جب اس گورنمنٹ نے لگایا اور اس کے اگینسٹ بھی بات چلی. ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہمارا شروع سے پرابلم رہا ہے, یہ آج کا پرابلم نہیں ہے. وہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی جب تک ہماری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی, ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ نہیں بڑھے گی, تو ہماری اکانومی جو ہے اس کی صحیح سمت جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں ہو سکے گی. گورنمنٹ کو چاہیے کہ میکسیمم لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹیشن کی طرف لے کے آئیں, ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بنائیں, ان کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ دیکھیں. پلس سب سے اہم بات, یہ جو سمگلڈ آئٹم ہے جب تک اس کے اوپر قابو نہیں پایا جاتا تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی چھوٹی انڈسٹری گرو نہیں کر سکتی. پاکستان کی چھوٹی انڈسٹری گرو کرے گی تو ہمارا جو مڈل مین ہے جو کہ بالکل وائپ آؤٹ ہو گیا تھا اس انڈسٹری میں سے, وہ دوبارہ ان ہوگا اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ تمام دوسرے لوگوں کو بھی جو ہے وہ ملازمت کے مواقع بھی پیش آئیں گے. جب امپلائمنٹ بڑھے گی تو اس کے سرکولیشن جو ہے وہ ہمارا مڈل طبقہ جو بڑا مزدوری پہ آ گیا تھا وہ اس شعبے میں جب ملازمت میں اختیار کرے گا تو الٹیمیٹلی پھر جو ہے وہ ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہوگا وہ ہائی ہوگا. اچھا سر, یہ ذرا بتا دیجیے گا کہ جب زیرو ریٹڈ رجیم سٹارٹ کی گئی, صنعت کاروں کی جانب سے اس پہ اعتراضات بھی کیے گئے, تاہم ابھی ایف پی آر نے ایک سسٹم ڈیولپ کر دیا ہے, فاسٹ سسٹم, جس کے ذریعے 2020 کے پہلے جو مالی سال کے پہلے 6 مہینے تھے ان کے دوران 16 ارب روپے سے زائد کے ریفنڈ صرف فیصل آباد میں جاری کیے گئے ہیں صنعت کاروں کو. تو اس حوالے سے آپ اس سسٹم کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ صنعت کاروں کی جانب سے اس 17% جی ایس ٹی کو پسند نہیں کیا جا رہا تھا. اسی طرح ابھی سیلز ٹیکس کے بعد انکم ٹیکس کے معاملے پر بھی حکومت کی جانب سے یا ایف بی آر کی جانب سے آن لائن سسٹم لے کے آنے کی ریفنڈز کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں. تو اس کو آپ کس حد تک مؤثر سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیکس کوالٹی میں یا ٹیکس نیٹ میں بہتری کے لیے کس قدر سود مند ہوگا, اور معیشت کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کون کون سے مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ زیرو ریٹ کیا کیوں گیا. ٹیکسٹائل سیکٹر کو زیرو ریٹ اس لیے کیا گیا کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کا جو ورکنگ کیپٹل ہے وہ سٹاک اپ نہ ہو, اور اس لیے اس کو زیرو ریٹ سے ایگزمپٹ کیا گیا. لیکن جب ہم نے کمپیرزن کیا 2013 سے لے کر 2012 سے لے کر 2018 تک کا, تو ہمارا 2012 پہ ہمارا جو ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو تھی وہ تھی 21%, اور جب وہی ہم نے ایکسپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھی 2018 میں تو وہ رہ گئی 19%. اب سیل ٹیکس ایگزمپشن کرنے سے تو ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے تھی, اور اگر ہم گریجولی 2% کا انکریز بھی لگائیں تو ہمارا 31% یا 30% پہ پہنچ جانا چاہیے تھا. تو گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ تو بڑھ نہیں رہی اور جو نیچے والی انڈسٹریز ہے وہ انڈاکومنٹ ہوتی جا رہی ہے, تو پھر گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم اس کے اوپر سیل ٹیکس کی اپلیکیشن کر دیتے ہیں. اب جب سیل ٹیکس کی اپلیکیشن کی گئی تو ہماری تاجر برادری جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑی ہوگی کہ پتہ نہیں سیل ٹیکس ریفنڈ آگے تو 6 مہینے 1 سال یا 2 سال کے بعد سیل ٹیکس ریفنڈ ملتے تھے. تو تب گورنمنٹ نے یقین دلایا کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے جائیں گے اور آپ کو سیل ٹیکس ریفنڈز میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اس وقت صنعت کاروں کو اعتبار نہیں آ رہا تھا, لیکن آج جب سیل ٹیکس ریفنڈ ٹوٹل کا ٹوٹل ڈیجیٹلائزیشن میں چلا گیا, تو کل میری ایک بہت بڑے ایکسپورٹر سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا ہم بہتر ماڈل میں چلے گئے ہیں, ہمیں تو سیل ٹیکس ریفنڈ اکتوبر کا سیل ٹیکس ریفنڈ ہے وہ نومبر میں مل رہا ہے, اور نومبر کا سیل ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ ہمیں دسمبر میں مل رہا ہے, اور ہمارا ورکنگ کیپٹل بہتر ہو گیا ہے. اور اس میں آپ کی دیکھیں, اس میں آپ کے آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز ختم ہو گئے, اس میں آپ کے کوئی ایکسپینسز سے جو آپ کو دینے پڑتے تھے فادر فنڈ وہ ختم ہو گئے, آپ کی کنسلٹنٹ کی فی ختم ہو گئی. ایون جس طرح آپ اپنا کوریئر ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا کوریئر کہاں پہنچا ہے, آپ اپنا سیل ٹیکس ریفنڈ اب ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا سیل ٹیکس ریفنڈ کی اپروول کہاں پہنچی ہے. تو سارے کا سارا ڈیجیٹلائزیشن ہو کے اور ڈائریکٹلی انٹو دا بینک آ رہا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ٹیکس آفیسرز نے چیف ایگزیکٹوز کو فون کیے کہ اپنا بینک اکاؤنٹ اپڈیٹ کر دیں, ہم نے آپ کا ریفنڈ انکم ٹیکس ریفنڈ جو ہے وہ ہم نے ایشو کرنا ہے, اور یہ آج تک ایسا نہیں ہوا.
ابھی 23 تاریخ گزری، انکم ٹیکس ریٹرنس ٹیکس ایئر 2020 کی ہم نے ریٹرنس فائل کی. آج کوآپریٹ کیس کی ریٹرنس کا لاسٹ ڈیٹ ہے، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایوری باڈی از بیزی ان دا فائلنگ آف دی ٹیکس ریٹرنس. تو گورنمنٹ نے آج 2 دن پہلے ایک سرکولر ایشو کر دیا کہ جس کا ٹیکس ایئر 2020 کا ریفنڈ ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہم ایشو کر دیتے ہیں. اور ود ان دا ڈیز، جب ہم ڈیز پہ آ گئے تو اس سے کیا ہوگا، جو ریفنڈ ایشو ہوں گے وہ بزنس مین نے گھر نہیں لے کے جانے، وہ بزنس مین نے اپنی انڈسٹری سرکولیشن میں لگانے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ پازیٹیو چینجز ہیں، لیکن گورنمنٹ کو اپنی جو ہے وہ نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو ضرور ایلیویٹ کرنا چاہیے. جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے اکانومی کا وہ ابھی تک مڈل مین کے اوپر اور لو طبقے کے اوپر نہیں پہنچ رہا، اس کے اوپر گورنمنٹ کو ضرور غور کرنا چاہیے. بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں. 2020 میں دیگر ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ریوائول ہوا تو وہیں اس شعبے سے وابستہ پاور لومز کا بھی بحالی جو ہے وہ شروع ہوئی. میرے ساتھ اس وقت پروگرام میں پاور لومز آنرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین وحید خالق رامے موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے ہم مزید تفصیلات جانیں گے. رامے صاحب، گزشتہ جو 2020 گزرا ہے سال، جہاں پہ کرونا وائرس نے بہت سی تباہیاں کی، نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی معیشت بھی متاثر ہوئی، مگر وہیں پہ پاکستان کی جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اس نے گروم کیا، جس کے باعث جو پاور لوم انڈسٹری ہے جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے متاثر ہو رہی تھی، سکریپ میں بک رہی تھی، تو اس میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ 2021 بھی اس انڈسٹری کے لیے سود مند، فائدہ مند رہے گا؟ دیکھیے، جو 2020 تھا یہ پوری دنیا کے لیے ایک پینڈیمک کا اور ایک نام بھولنے والا ہولناکیوں کے حوالے سے سال تھا. لیکن اگر اس کی پازیٹیو سائڈ کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کی بہتر ہینڈلنگ کی وجہ سے کووڈ کو ہماری انڈسٹری کا ریوائول ہوا. اس میں ہماری معیشت جو کہ ڈاما ڈول تھی، ہماری ایکسپورٹس جو کہ بڑی مخدوش حالات میں تھی، وہ جب دنیا کی دیگر جو ممالک تھے ان کی انڈسٹری اور ان کی ایکسپورٹس جو تھی وہ بند تھی، جو انڈیا، چائنا، ویتنام اور بنگلہ دیش تھے، اس کے مقابلے میں جب ہماری انڈسٹری پہلے اوپن ہوئی ہے تو یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا پازیٹیو سائن تھا. ہماری انڈسٹری کا، ہمارے معیشت کا ریوائول ہوا، اور پرٹیکولرلی پاور لوم انڈسٹری کا، کیونکہ پاور لوم انڈسٹری 2016، 17 اور 18 کے اندر انڈر پرفارم کر رہی تھی. ہماری سینکڑوں فیکٹریز بند ہو چکی تھی، ہماری 50,000 لومز جو تھی وہ نہ صرف بند تھی، ہمارا اتنا ہی ورکر بے روزگار تھا. تو اس سے ایک جو تھا کہ مرتبہ حالی کا شکار تھا. لیکن جب ہم نے کووڈ کے اندر ہم اپنی انڈسٹری کو چلایا اور ہماری ایکسپورٹس بہتر ہوئیں تو اس سے ایک ڈاؤن اسٹریم جو ہے وہ بہتر امپیکٹ آیا اور ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بہتر پرفارم کرنا شروع ہو گئی. ہمارا جو ورکر بے روزگار تھا وہ اپنے کام پر واپس آ گیا، اور ہماری انڈسٹری کے جس تالے لگے ہوئے تھے وہ ساری کی ساری الحمدللہ کھل گئی. اور اس کا یہ فائدہ ہوا کہ ہماری معیشت بھی بحال ہوئی. اور فیصل آباد جو کہ انڈسٹری کا ہب ہے، اور فیصل آباد جب انڈسٹری چلتی ہے تو فیصل آباد کے مزدور سے لے کر، فیصل آباد کے پھل بیچنے والے سے لے کر، فیصل آباد کے ڈاکٹر، وکلا، یعنی کہ ہر سوسائٹی کو جو ہے وہ خوشحالی کی پیغام لاتا ہے. تو یہ فیصل آباد بہتری کی طرف، اور فیصل آباد کی جو سیوک لائف ہے وہ بھی بہتر ہو گئی ہے. معاشی اور معیشت دونوں جو ہیں فیصل آباد کی الحمدللہ بہتری کی طرف گامزن ہے. اور میں یہی امید رکھتا ہوں 2021 کے اندر بھی کہ اگر حکومت اپنی معاشی پالیسیوں کو اسی طرح بہتر رکھے گی، ہمارے انڈسٹریز کے ساتھ اپنا تعاون رکھے گی، ایکسپورٹرز کو مزید، اور خاص طور پر ایس ایم ایز کے اندر بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے. ایس ایم ایز کو جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں کے اندر فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی یہی مطالبہ تھا کہ آپ جو ناجائز سرچارجز ہیں، QTA سرچارج ہے، FC سرچارج ہے، TR
सरचार्ज है, इनको बिजली के बिलों से ख़त्म करें। हकीकी तौर पर मैं समझता हूँ कि फिर हमारी इंडस्ट्री जो है वो ना सिर्फ अपने पाँव पर खड़ा होगी बल्कि मज़ीद इन्वेस्टमेंट भी आना शुरू होगी, और वो जो 50,000 लूम्स 2017-18 के अंदर टूटी थी स्क्रैप में, वो भी गैप फिल होगा और हमें मज़दूरों की सही मायनों में कमी भी दर होगी, और इनके अंदर तकरीबन 50,000 से ज़ायद हम रोज़गार के मौके जो हैं वो इंजेक्ट कर सकते हैं। अच्छा रामी साहब, ये भी बता दीजिएगा कि टैक्सेशन के हवाले से माजी में सामने आता रहा है कि पावर लूम्स से वाबस्ता जो अफराद हैं उनमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो कि अभी तक टैक्स नेट से बाहर हैं या वो प्रॉपर तरीके से अपना टैक्स अदा नहीं करते। तो इस तरीके से आप क्या समझते हैं कि ये हमारी कौमी ज़िम्मेदारी है कि टैक्सेस अदा करना? तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और हुकूमत को इस हवाले से मज़ीद कहाँ बेहतर करने की गुंजाइश है? देखिए, टैक्सेस के बगैर ना पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है, ना पाकिस्तान को इस्तेहकाम मिल सकता है। और मैं बड़े फ़ख्र के साथ आपको जो बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा टैक्स नेट में कोई भी इंडस्ट्री के वाबस्ता लोग हैं ये हमारी पावर लूम इंडस्ट्री है। तकरीबन 6,500 से 7,000 हमारे इनकम टैक्स असेसीज हैं, और ये तादाद इस साल बेतहाशा बढ़ी है। रिटर्न्स की मकदार जो बढ़ी है, बल्कि तकरीबन 4,000 के लगभग हमारे सेल्स टैक्स के रजिस्टर्ड अफराद हैं। ये एक बड़ी खुशाइंद बात है, और ये बाकी ताजरों के लिए, ताजर भाइयों के लिए और बाकी इंडस्ट्री के लिए ये एक चैलेंज भी है, और ये एक मैं समझता हूँ कि उनके लिए एक नमूना भी है कि वो इसको फॉलो करें। और ख़ास तौर पर जो फैसलाबाद रीजन टैक्स का है उसमें अगर फैसलाबाद, जंग, कमालिया और आप गोजरा देखते हैं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद जो तकरीबन 100% हमारे इनकम टैक्स असेसीज हैं, और अब सेल्स टैक्स में रजिस्टर करने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हुकूमत ने अगर सेल्स टैक्स लगाया है, पहले तो हमारा मुतालबा था इसको, इसके शरह को कम किया जाए और इसकी चेन को मुकम्मल किया जाए। सेल्स टैक्स की चेन जो है वो अभी 1.5 साल हो गया है जो मैं FPR है और हुकूमत पाकिस्तान इसको मुकम्मल करने में नाकाम रही है, वरना ये 100% ही आपको सेल्स टैक्स के अंदर हमारी रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और हमारे लोग जो प्रोग्रेसिव हैं, पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, यही वजह है कि हमारी इंडस्ट्री में अब जो है वो बेहतर लोग आ गए हैं और बेहतर नुमाइंदगी आ गई है, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमारा से टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो बेहतर है। जब इनकम टैक्स रिटर्न्स का आया, हमने इनकी अवेयरनेस के लिए सेमिनार्स किए, हमने FPR के साथ मिलकर जब एमनेस्टी स्कीम है सेमिनार्स किए, तो हम हर वक्त अपने जो यहाँ रीजनल टैक्स ऑफिस है इसके साथ लाइजन भी बरकरार है और हमारा एक अच्छा रिलेशन है। अब वो डर खौफ जो है हम समझते हैं कि FPR को भी ये ख़त्म करना होगा ताकि लोग टैक्स नेट के अंदर आएँ और मौजूदा जो टैक्स असेसीज हैं इनका जो लोड है ये कम करके हुकूमत को चाहिए कि ताजर बरादरी के अंदर जो है वो टैक्स असेसीज को ढूंढे और उनको टैक्स नेट के अंदर लाए ताकि नए टैक्स गुजार आएँ और बाकियों का जो है वो हिस्सा बटा सके, ना कि जो आगे पहले लोग टैक्स दे रहे हैं उनका जो है वो जो खून जो है वो चूसा जाए। सकेगा। हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो मुल्की मुआशी सूरत हाल और कारोबारी सूरत हाल पर चल रहा है। तो मेरे साथ बात करने के लिए मारूफ सनतकार मोहम्मद अमजद ख्वाजा मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से हम जान लेंगे कि 2020 इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा, इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ, एक्सपोर्ट के बरामदी जो ऑर्डर्स हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा हुआ, उनका इस हवाले से क्या कहना है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2020 एक लिहाज से इंतहाई अनप्रेडिक्टेड साल रहा, कोविड की वजह से स्पेशली बेशुमार इकानमी अंडर प्रेशर आई। लकीली हमारी हुकूमत ने, पॉलिसी मेकर ने कुछ डिसीजन ऐसे किए कि जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। कोविड की पैंडमिक में, आउटब्रेक में, जहां बेशुमार प्रोडक्शन बेसिस लॉकडाउन में चली गई, लाइक इंडिया, बांग्लादेश, चाइना,
پہلے لاک ڈاؤن میں تھا. یہ میں پہلے اسپیل کی بات کر رہا ہوں جو فیبروری میں مارچ میں شروع ہوا. تو اس پیریڈ میں پاکستان نے حکومت نے جو فیصلہ کیا اسمارٹ لاک ڈاؤن کا, اس میں انہوں نے ایکسپورٹ انڈسٹری کو اسپیشل پرمیشن دی ٹو رن دیئر فیکٹریز. اس سے باہر کو چونکہ وہ مال چاہیے تھا, ضرورت پوری کرنی تھی, انہوں نے نہ چائنا سے مل رہا تھا انہیں نہ بنگلہ دیش سے, تو دے ہیڈ اونلی ون آپشن دیٹ واز پاکستان. تو کافی زیادہ باہر ادھر متوجہ ہوئے, انڈسٹری معمول سے زیادہ گروتھ ہوئی. ہمارے نیٹ ویئر سیکٹر میں ان دنوں مور دین 20% گروتھ بھی دیکھنے میں آئی. ایوریج گروتھ پھر بھی یہ 14.5 ہے, لیکن اس اسپیل میں کافی زیادہ گروتھ ہوئی. اب 2021 میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت کی پالیسیز پرو ایکٹیو ہوں گی تو ہم سسٹین کر سکیں گے اپنی اس گروتھ کو, وگرنہ ڈکلائن آئے گا. سچویشن ابھی بھی ایب نارمل ہے, ان پریڈکٹڈ ہے کہ کووڈ کا اب دوسرا بلکہ تیسرا اسپیل شروع ہو چکا ہے. اگر حکومت اپنی پالیسیز میں سسٹینیبلٹی لانے میں کامیاب ہوتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, را مٹیریل کی پرائسز, چونکہ پاکستان کاٹن گروئنگ کنٹری ہے, بدقسمتی سے جب پہلے اسپیل میں ڈیمانڈ بڑھی تو را مٹیریل کی پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی. جو بورا ہمیں 14,500-15 ہزار روپے میں ملتا تھا وہ بڑھ کے 21-22 ہزار میں چلا گیا. سچویشن ابھی بھی اسی طرح ہے کہ را مٹیریل کی پرائسز کنٹرول ہونے کی بجائے, بند ہونے کی بجائے مزید بڑھ رہی ہیں, اور اس کی کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی. اگر را مٹیریل کی پرائسز بڑھتی رہیں تو وی ول لوز آور مارکیٹ شیئر. اس وقت بنگلہ دیش جہاں کپاس کا ایک پھول بھی پیدا نہیں ہوتا, وہ یان آؤٹ سورس کرتے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز سے, انڈیا سے. ان کی قیمت جو ہے وہ ہماری یان کی قیمت سے 5 سے 6 ہزار روپیہ فی بورا کم ہے. تو ظاہر بات ہے انہیں پھر کمپیٹیٹیو ایک ایج مل جائے گا. تیسری جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہمیں ڈسٹرب کر سکتی ہے 2021 میں, جہاں کرائسس ہوں گے, پولیٹیکل کرائسس, باہر بہت سینسٹیو ہے, وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے میری سپلائی لائن ڈسٹرب ہو یا مجھے بر وقت سپلائی نہ کی جا سکے ڈیو ٹو دیئر انٹرنل کرائسس. میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں اگر پالیسی میکر کنٹرول کر لیں, سسٹینیبلٹی ان دیئر پالیسیز, اس کے ساتھ گڈ گورننس کو بھی میں ایڈ اپ کروں گا کہ پالیسی دے دیتے ہیں پالیسی میکر, لیکن وہ جب فیلڈ میں امپلیمنٹیشن کا وقت آتا ہے تو بے شمار ڈپارٹمنٹ اس کو سیبوتاج کرتے ہیں. تو یہ اگر وہ کنٹرول کر لیں, را مٹیریل کی قیمتیں کنٹرول کر لیں, وہ تھرو مونوپلی کمیشن کریں یا جو بھی کوئی ڈیزائن کریں وہ, اور تیسرے جیسے بھی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں. جب تک ملک میں پالیسیز کے حوالے سے استحکام نہیں آئے گا, اور امجد خواجہ صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ بلا شبہ ٹیکسٹائل کے لیے یا انڈسٹری کے گروتھ کے لیے سپورٹیو ہیں, مگر اس طرح سے انڈسٹریلسٹ کو یا صنعت کاروں کو وہ ثمرات اس کے نہیں مل رہے, جس کی وجہ یہ بھی ہے
کہ بیڈ گورننس اس وقت ملک میں ہے یا اداروں میں ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام فوائد جو کہ براہ راست کسی بھی صنعت کار یا کسی بھی انڈسٹری کی گروتھ کے لیے ان کو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتے۔ تاہم امید یہی کی جا رہی ہے کہ ہر وقت بہتری کی امید رہتی ہے کہ 2021 جو ہے وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر رہے گا۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے اگلے حصے کی طرف۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ عملی طور پر اقدامات بھی کریں۔ سال 2020 میں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے کیا کچھ ہوتا رہا اور 2020-21 کیسا رہے گا؟ 2021 میں ملک کی معاشی صورتحال کس طرح سے رہے گی؟ کیا ملک کی معیشت میں بہتری آئے گی یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار بیورو چیف سٹی 41 ظفر ڈوگر صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ ڈوگر صاحب آپ کے وقت دینے کا۔ سر، 2020 میں اپوزیشن جماعتوں نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا۔ 2021 شروع ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں 2021 موجودہ حکومت اپنا پورا کر پائے گی یا پھر اپوزیشن جماعتیں اس حکومت کو گھر بھیج دیں گی؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا کچھ کہنے کا۔ 2000 سال جو تھا اس میں پی ٹی آئی گورنمنٹ کی کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک تو وہی وجہ جو خود پرائم منسٹر عمران خان نے کہی کہ بغیر کسی تیاری کے حکومت نہیں لینی چاہیے اور باقاعدہ ہر شعبے میں تیاری ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے بڑا کلیئر میسیج دیا اپنے ارکان پارلیمنٹ جو ان کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے کیبنٹ کے ممبرز تھے، بہت سارے پوری ریاستی مشینری جس کے ذریعے وہ حکومت چلا رہے تھے، اس کو مخاطب کر کے ایک طرح کا انہوں نے اگرچہ بہت بڑا سچ بولا ہے اور یہ ایسا ہی ہونا چاہیے، تیاری ہونی چاہیے، لیکن تیاری نہیں تھی ان کی اور اسی کا انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ اس وجہ سے یہاں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بغیر تیاری کے جب حکومت لی انہوں نے تو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر پائے جس طرح کہ خود ان کو اندازہ، توقعات ان کی اپنی تھیں، پی ٹی آئی کے ارکان کی تھیں، پی ٹی آئی کے ممبران کی، سپورٹرز کی تھیں اور پورے پاکستان کے بھر کے وہ لوگ جو تبدیلی کے خواہاں تھے، ان کی توقعات اس طریقے سے پوری نہ ہو سکیں جتنی وہ اس حکومت سے چاہتے تھے۔ تو بہت برا سال اس حوالے سے رہا، بالکل کسی شعبے میں کوئی پرفارمنس نہیں رہی، وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہو، کہیں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں۔ فیصل آباد کی ہم بات کریں تو ٹوٹی سڑکیں، اڑتی دھول، سیوریج کے، پینے کے پانی کے مسائل، اسٹریٹ لائٹس کے مسائل، کشمیر پل انڈر پاس بہت اہم جگہ پہ بن رہا تھا، وہ ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ شہر کے لیے حوالے سے کوئی اگر ہم بات کریں محکمہ ماحولیات کی تو ماحولیات نام کی کوئی شے یہاں نہیں اور اس کا وہ آلہ تک نہیں ہے جو ناپا جاتا جس سے کہ ماحولیاتی آلودگی کیا ہے۔ ایک شعبے کا نام لوں تو آپ کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، اس لیے اوورآل جب ہم پورے شعبوں کی بات کرتے ہیں تو ایک ہم نہ صرف یہ کہ ہم آگے نہیں گئے بلکہ پیچھے کو گئے ہیں، تو ناکامیوں کا سال ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اور پی ڈی ایم کی جو موومنٹ ہے اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پبلک ابھی باہر نکلنے کو تیار نظر نہیں آتی۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کی کارکردگی سے خوش ہیں، شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ وقت اور دیا جائے۔ ایک تو خود ان جماعتوں کی اپنی پرفارمنس بھی اس طرح کی نہیں تھی، ان کو اتنا طویل عرصہ جو ملا ہے اس میں ان کی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں تھی کہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کر کے سڑکوں پہ نکل آئیں کہ ایک بہت غلط حکومت آ گئی، ہم دوبارہ ان کو لانا چاہ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ اس حکومت کو کچھ اور وقت دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کل کو یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا، اور جو بھی وجوہات اس کی رہیں اب یہ پورا مدت پوری کر لیں تو پھر ہم ان کے خلاف بات کریں گے۔
हालांकि इनकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही कि पेट्रोल, बिजली, गैस समेत कोई चीज़ नहीं छोड़ी। इतना ज़्यादा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, गैस नहीं आ रही लेकिन बिल आ रहे, कुछ भी काबिल रश्क नहीं है, बल्कि अफसोसनाक है। लेकिन लोग अभी सड़कों पे आने को तैयार उस तरह से नहीं हुए जितनी कि पीडीएम को तवक्को थी। यही वजह है कि पीडीएम के जलसों की रौनकें जो हैं वो मांद पड़ना शुरू हो गई हैं। जब तक कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई स्टेप ना लिया, रेजिग्नेशन वाला स्टेप ना लिया, या इसके साथ साथ पब्लिक को मोबिलाइज़ करने के लिए कोई बड़ा स्टेप ना उठाया, तो मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की मूवमेंट जो है आने वाले चंद महीनों में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उस तरह कोई कामयाबी की मंजिल तय कर सके। बदकिस्मती से 2021 का आगाज़ भी महंगाई से हुआ है। पेट्रोल की कीमत बढ़ी, बिजली की कीमत बढ़ी, गैस की कीमत बढ़ी, दीगर जो अशिया खुदनोश हैं उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। क्या समझते हैं 2021 में हुकूमत आवाम को महंगाई पर काबू पाकर कोई तोहफ़ा दे सकेगी? देखिए, गवर्नमेंट के पास अगर उसमें थोड़ी सी भी अक्ल हो तो बहुत कुछ होता है देने के लिए। अगर बेहतर हिकमत अमली इख्तियार की जाए तो आवाम को बिज़ी करना इतना मुश्किल नहीं होता। उनको मुतमईन करना, उनके मसाइल हल करना तो खैर एक बड़ा काम होता है, लेकिन आवाम को साइकोलॉजिकली डील करते हुए उनको अगर ट्रस्ट आप दे दें तो ये बहुत बड़ी बात होती है, वो उसी से खुश हो जाते हैं। मसलन मुझे हैरत होती है कि ब्यूरोक्रेसी इनकी, कि या तो इनकी ग्रिप नहीं है ब्यूरोक्रेसी पे, या फिर ये इनके साथ ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं कर रही। आप देखें कि यहाँ कमिश्नर जो हैं वो यहाँ के इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो चला रहे हैं, और ज़िले की जो ज़िला कौंसिल के मामला डीसी देख रहे हैं। बल्दियाती इदारे ना होने की वजह से उनके पास इख्तियार है। लेकिन आप सड़कों की हालत देखते हैं, आप स्ट्रीट लाइट्स, कोई ऐसा काम जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या ज़िला कौंसिल किया करती है कोई आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं फिर? अगर फंड्स का मसला है तो उसको हाईलाइट क्यों नहीं करते, मांगते क्यों नहीं? इनके अरकान असम्बली क्या कर रहे हैं? या उन्हें मसाइल का अदराक नहीं, अगर है तो अपना केस सही तौर पे पेश नहीं करने के काबिल। अगर केस सही तौर पे पेश हो रहा है और फिर भी गवर्नमेंट नहीं इनको कुछ दे रही, तो फिर गवर्नमेंट के एंड पे नाअहली है, नालायकी है। अभी वो छोटी छोटी चीज़ें, मसलन मैं कहता हूँ फैसलाबाद की सड़कों पर पैच वर्क शुरू हो जाए तो लोग कहेंगे कि काम शुरू हो गया, तरक्की शुरू हो गई। आपका अगर कश्मीर पुल बन जाए, फैसलाबाद को अगर लें, वो उसकी स्लिप रोड्स बन जाएँ, ट्रैफिक का फ़्लो ठीक हो जाए, और वो जो तजावज़ात मुख्तलिफ़ इलाकों में हैं, वो कच्ची तजावज़ात जिनकी वजह से फुटपाथों पे कब्ज़े हैं, रास्ते नहीं गुजरने के, वो ख़त्म करवाने पे तो कोई ख़र्चा नहीं आता। वो कर दें, लोगों को तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी। प्रॉब्लम यह है कि किसी भी सतह पर कुछ भी नहीं हो रहा। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो गवर्नमेंट रिलीफ तो बहुत, वो जो आप फाइनेंशियल रिलीफ की बात कर रहे हैं वो तो शायद अभी इनके पास की बात नहीं है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ज़रिए जो रिलीफ दिया जा सकता है, जो बहुत बड़ा रिलीफ होता है, ये वो भी नहीं दे पा रहे। तो बहुत मायूस कौन परफॉर्मेंस है। इसलिए मुझे फौरी तौर पे कोई ऐसी बड़ी तब्दीली इस साल में पहले 6 माह में नज़र नहीं आती। लेकिन ये एक चीज़ होगी, फैसलाबाद को अगर हम देखें तो वो जो 3 दफ़ा वज़ीर आला ने ऐलान किया और प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया मंसूबों का, और जो 17 अरब रुपए या 13 अरब की बात अभी ये भी गवर्नमेंट है, वो फैसलाबाद को मिलना शुरू हो जाएगा इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर। उससे यकीनन एक वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि सड़कें बनेंगी, स्ट्रीट लाइट्स होंगी, दीगर मंसूबे होंगे, तो लोगों को, मैं फैसलाबाद की हम बात, फैसलाबाद का चैनल है तो यहाँ की हद तक हम कह सकते हैं कि लोगों को एक अच्छा लगेगा, अच्छा एहसास होगा। लेकिन ओवरऑल इनको चाहिए कि वैसे प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं जनवरी में, फिर ये सुना था कि अभी बहुत करीब शायद जनवरी में या फरवरी के मिड तक प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर फैसलाबाद आएंगे, और वो सनतों के हवाले से जो कुछ समझते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, हालांकि वो कोई ऐसा बड़ा रिलीफ नहीं है। एक सेक्टर जो है टेक्सटाइल सेक्टर, उसको कुछ रिलीफ मिला है और आलमी हालात की वजह से मिला है, और ये इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए जो डिसीजन करने चाहिए वो भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि हालात चेंज होते देर नहीं लगती। और अगर कोरोना की वजह से आपको इधर मिले ऑर्डर्स या चाइना को ब्लॉक करने की वजह से मिल रहे, तो ये हालात तो किसी भी वक्त पलटा खा सकते हैं। यही ऑर्डर्स किसी और मुल्क को भी जा सकते हैं। अगर आप कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं करेंगे
तो कंपैटिबिलिटी की वजह से आलमी मंडी में मुसाबकाना जो एक आपकी पोजीशन होती है मजबूत ना होने की वजह से वहाँ मार खा जाएंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे फ़ैसले करने की ज़रूरत है संजीदगी के साथ, जिसमें ताजर भी सनतकार भी तरक्की करें, लेकिन इसके साथ साथ जो सनतकारों की वो डिमांड है कि EOBI वाले ना आएँ, सोशल सिक्योरिटी वाले ना छापे मारें, माहौलियात वाले ना आएँ, तो ये इस तरह का जो मज़दूरों का इस्तेहसाल होना है, जो हमारी माहौलियाती आलूदगी का बायस बननी है जो चीज़ें, वो उसकी हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ऐसी कोई कमिटमेंट वज़ीर आज़म को सनतकारों के साथ नहीं करनी चाहिए जो आम आदमी के ख़िलाफ़ जाती हो, जो माहौलियाती आलूदगी के ख़िलाफ़ जाती हो, जो मज़दूरों के ख़िलाफ़। सर, मुआशी लिहाज से अगर हम बात करें, हुकूमत की जानिब से इस चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमती पॉलिसियों से इंडस्ट्री का रिवाइवल हुआ है, लेकिन गो के टेक्सटाइल सेक्टर में अभी कदरे बेहतरी आई है एक्सपोर्ट के ऑर्डर से। अगर हम टैक्स नेट के हवाले से बात करें तो मेन जो टैक्स कलेक्टर FPR है उसके बहुत सारे इक़दाम हैं जिनसे उसके स्टेक होल्डर्स नालां दिखाई देते हैं। तो क्या समझते हैं कि टैक्स आएगा तो मुल्क की मईशत बेहतर हो सकेगी? इस निज़ाम में बेहतरी के लिए हुकूमत को कौन से इक़दाम करने चाहिए? इसमें तो कोई शक नहीं कि टेक्सटाइल सेक्टर में बेहतरी आई है, लेकिन बहुत सारे और भी शोबे हैं जहाँ बेहतरी नहीं आई। और एक चीज़ जो आप बात कर रहे हैं टैक्सेस की, इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि जो आपको रेवेन्यू में इजाफा नज़र आ रहा है उसकी वजह टैक्स नेट में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है, या लोगों ने जो टैक्स बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया उसकी वजह ये नहीं है। वजह ये है कि पिछले साल टैक्स की शरह कम थी, इस बार टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। वो रेवेन्यू उसकी वजह से बढ़ा है, यानी आम आदमी को, तनख्वाह याफ्ता तबके को और सनतकारों को, ताजरों को पहले से बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। उसकी वजह से आपके रेवेन्यू में जनरेशन हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कारोबार चलने की वजह से हो रही है। कारोबार वहीं के वहीं खड़े हैं, ये आप टैक्स की शरह बढ़ाने की वजह से रेवेन्यू में इजाफा हुआ है। तो ये असल इजाफा वो होगा जब आप एक तो टैक्स नेट बहुत बढ़े, दूसरा आपकी पॉलिसीज़ ऐसी हों जिसकी वजह से कारोबार ग्रो करें। जब कारोबार बिजनेस ग्रो करेंगे तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आ जाएगा। सर, 2021 में इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की आवाम की बेहतरी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मुंतखब हुकूमत जो होती है, जो आवाम की हकीकी नुमाइंदगी की दावेदार हुकूमत होती है, वो आवाम को सामने रख कर फ़ैसला करे आज़ादी के साथ। एक जमहूरी हुक्मरान के तौर पर आवाम के हक़ में फ़ैसले करने की ज़रूरत है, इसकी बहुत शदीद कमी है। इस वक्त गवर्नमेंट का जो इक़दामात हैं प्रो पब्लिक, प्रो पीपल नहीं हैं, आवाम के मुफाद में नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ कर ली जाए कि फ़ैसले जो हैं आवाम के मुफाद में किए जाएं, और सोच समझकर एक माहराना टीम बनाकर। बहुत सादा सी बात होती है कि हर अच्छा काम करना है, हर बुरा काम नहीं करना। तो अच्छे काम करें, बुरे ना करें। ये ना सिर्फ हुकूमती सतह पर मैसेज है, और बल्कि मैं समझता हूँ पब्लिक की सतह पर हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह करे ये साल हमारे लिए अच्छा हो, लेकिन ये अच्छा अपने आप नहीं होता, इसको अच्छा बनाया जाता है। अच्छा बनाने के लिए हम सबको अपने अपने हिस्से की शमा जलानी होगी, और ये नहीं हो सकता कि हम महज शिकवे करते जाएं। शिकवों की बजाय वो जो कहते हैं, शायर ने कहा कि शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, हम अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। ये अपने अपने हिस्से की शमा जलाने की ज़रूरत है, फिर ही 2021 जो है वो 2020 से बेहतर साल साबित हो सकता है। जी नाज़रीन, अगर हर कोई न सिर्फ हुकूमत बल्कि अवाम अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करेंगे तो ही ये नया साल हमारे लिए, इस मुल्क और कौम के लिए बेहतर हो सकेगा। इसी दुआ के साथ कि साल नौ 2021 इस मुल्क और कौम के लिए तरक्की का साल हो, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। भाइयों वो तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है, दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।